بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب عبد المطلب کا آخری وقت آیا، لاسٹ آیا، تو اس وقت ہمارے رسول کے بابا جو ہے، جب اللہ کے رسول کی پریگننسی جناب آمنہ کے ساتھ 5 منتھس کی تھی، 5 مہینے کے پریگننٹ یا 6 مہینے کی پریگننسی تھی، تو جناب آمنہ اور جناب عبداللہ جو ہے یہ لوگ سفر پہ گئے ہوئے تھے مدینہ منورہ۔ اس وقت مدینہ بزنس کا ایک ہب تھا، اسلام نہیں تھا، ظاہری طور پہ اسلام نہیں تھا۔ مدینہ منورہ گئے تو وہاں پہ جناب عبداللہ کی طبیعت خراب ہوئی اور وہیں آپ کا انتقال ہو گیا۔ اچھا، اس زمانے میں باڈی کو ٹرانسفر نہیں کرتے تھے، تو وہیں پہ آج جناب عبداللہ کی گریو کا ہے۔ جنت البقیع اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے، اور اللہ کے رسول کا مسجد نبوی اللہ زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ دونوں کے بیچ میں جناب عبداللہ کو دفن کیا گیا تھا۔ آج بھی ان کی لحد ہے، لیکن یہ ظالمین نے بالکل مٹا دیا۔ جب مسجد کا ایکسٹینشن ہوا تو جناب عبداللہ کی لحد کھلی تھی، تو یہ جو جگہ ہے وہاں جناب اللہ کے رسول کے بابا کا انتقال، وہیں آپ دفن ہو گئے۔ اس کے بعد بی بی آمنہ واپس آئی مکہ، ام ایمن کنیز تھی اس کے ساتھ، وہاں آئی، کہاں آئی؟ مکہ آئی۔ مکہ آ کے اپنے فادر ان لا جناب عبد المطلب کے گھر میں رہتی تھی، سسرے کے گھر۔ وہیں پہ اللہ کے رسول کی ولادت ہے جناب عبد المطلب کے گھر۔ 17 ربیع الاول کو 30 پہلی عام الفیل اس دن ولادت ہوئی۔ ولادت کے بعد اللہ کے رسول اپنی لائف گزار رہے تھے جناب عبد المطلب کے ساتھ، اپنے گرینڈ فادر دادا کے ساتھ۔ اور جب اللہ کے رسول کا، میں پورے واقعات کو چھوڑا، 3 سال یا 4 سال کا سن تھا اللہ کے رسول کا، بی بی آمنہ اللہ کے رسول کو لے کے مدینہ آئی تھی زیارت کے لیے، اپنے شوہر کی قبر پہ کی زیارت کے لیے۔ تو قبر کی زیارت یہ سنت معصومین ہے۔ قبر کی زیارت یہ مت بولو کہ قبر میں مت جاؤ، قبر کی زیارت سنت معصومین ہے۔ وہاں زیارت کر کے بی بی آمنہ واپس آ رہی تھی مکہ۔ ابہا ایک جگہ ہے، آج بھی میرے پاس وہ پکچر ہے، پہاڑ کے اوپر، وہیں پہ ابہا میں بی بی آمنہ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ کا انتقال ہو گیا۔ جو کنیز لوگ تھے ساتھ، ان لوگوں نے جناب آمنہ کو وہیں دفن کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کی بابا دنیا میں آنے سے پہلے انتقال ہو گیا، اور آپ کی والدہ بی بی آمنہ 3 یا 4 سال کے رسول تھے، آپ کا انتقال۔ تو آپ یتیم و یسیر بن گئے تھے، بالکل ماں باپ نہیں تھے۔ یہ واپس آئے مکہ۔ مکہ آنے کے بعد جناب عبد المطلب کے ساتھ زندگی گزارے۔ دادا جناب عبد المطلب ہمارے رسول کو ٹیک کیئر کر رہے تھے۔ 7 ایئرس کا سن ہوا، 7 سال کا یا 6 سال کا، عبد المطلب صاحب کا آخری وقت آ گیا، اور ان کے پورے 12-13 بیٹے کھڑے ہوئے ان کے بیڈ کے پاس، ایسے جناب ابو طالب ہے، جناب حمزہ ہے، ابو لہب ملعون ہے، اور جناب عباس، پورے بچے ایسا کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ کا رسول بھی کھڑا، 7 سال کا سن ہے، 7 ایئرس کا۔ عبد المطلب نے اللہ کے رسول کو اپنے سینے پہ لگایا، پیار کیا، پیار کر کے کہا، آپ جملے سننا غور سے، جناب ابو طالب کے پڑھا۔ اللہ کے رسول نے پورے بیٹوں کو ایڈریس کیا، پورے ان کے بچے، جوان پورے بچے، اور اس وقت ابو لہب بہت پیسے والا تھا، سارے کے سارے بچے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بچوں کا اب میرا تو آخری وقت، جناب عبد المطلب نے کہا یہ میرا لاسٹ وقت، آخری وقت، اب کون محمد کے میرے یہ نوا پوتے کا، یتیم عبداللہ کی پرورش کرے گا، کون ٹیک کیئر کرے گا میرے بعد؟ سب خاموش تھے۔ اب ہر آدمی بولا تھا میں کروں گا، اس وقت اسلام نہیں آتا، ابو لہب بھی بہت چاہتا تھا رسول کو۔ اس کے بعد اب سننا، عبد المطلب نے اللہ کے رسول سے کہا، 7 ایئرس اولڈ بوائے، 7 سال کے ہیں سے، کہا بیٹا یہ سارے تمہارے چاچا لوگ ہیں، تم بولو تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے؟ ارے یہاں مرضی رسول سے رہے ابو طالب کے پاس۔ اللہ کا رسول، آپ کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رسول یہاں کے رسول نہیں بنا، اللہ کے رسول دنیا میں آنے کے بعد رسول نہیں بنے، وہ تو پہلے سے رسول ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی رسول تھا جب آدم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، آب و جل کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی رسول تھا۔ ارے رسول کا نور تو اس وقت پیدا ہوا کہ رسول نے تسبیح پڑھی، محمد اور آل محمد نے، تو ملائکہ نے تسبیح پڑھی۔ کسی کو معلوم کیا تھا اللہ کو؟ نہیں، انہوں نے بتایا۔ تو اللہ کا رسول تو شروع سے رسول ہے۔ اب یہاں پہ آنے کے بعد میں سیاسی سنی تاریخ سے پڑھا، عام مسلمانوں کی ہسٹری سے پڑھا، قصص الانبیاء سے پڑھا،
مجلسی سے پڑھ رہا، تاریخ اسلام نجم الحسن کراوی سے پڑھ رہا، اتنے بکس کا ریفرنس دے رہا کہ عبد المطلب نے رسول سے کہا، پورے چاچا کھڑے ہوئے، کہ بیٹا تم کس کے ساتھ رہنا چاہتے، تم کس کے گھر میں رہنا چاہتے؟ اللہ کے رسول کی نگاہ قیامت تک دیکھنے والی، اللہ کا رسول یہ نہیں کہ یہاں دیکھ رہا، قیامت تک دیکھنے والا، جس کے صدقے میں اللہ نے عالمین کو خلق کیا، جو صاحب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین ہے، وہ رسول 7 years old boy، انہوں نے اپنے چاچاؤں کو ایسا دیکھا، دیکھ کے روایت کا جملہ عبد المطلب کہہ رہے بیٹا تم جس کے پاس جا کے رہنا چاہتے تم اپنی مرضی سے بولو۔ اللہ کے رسول نے ایسا دیکھا، دیکھ کے روایت کا جملہ ہے کہ دوڑتے ہوئے گئے ابو طالب کے پاس اور حق کر گیا۔ رسول نہیں گیا، رسالت گئی۔ 1,24,000 انبیاء کا سردار گیا، جا کے لپٹ گیا ابو طالب سے، ابو طالب نے ساخت کر لیا، لپٹا لیا۔ تو عبد المطلب نے کہا بیٹا تم جانتے ہو ان کا ٹیک کیئر کرنا؟ تو ابو طالب نے کہا یا رسول بابا I know him۔ ابو طالب نے کہا بابا میں جانتا ہوں یہ بچہ کون ہے، یہ نہیں کہ 40 سال کے بعد رسول بنے گا تو میں مانوں گا، نو، ابھی جانتا ہوں یہ کون ہے۔ آپ دیکھو معرفت ابو طالب کیا تھی، ابو طالب کہاں دیکھ رہے تھے، ان کی نگاہ کہاں جا رہی تھی۔ وہ دن ہے 7 سال کا بچہ جناب ابو طالب کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے لگا۔ اب بی بی فاطمہ بنت اسد، لاکھوں سلام اس بی بی کو، یہ تو بھائی کا بچہ ہے، یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں لا لیا، ویسے ٹیک کیئر کیا جیسے اپنے بچوں کا ٹیک کیئر کر رہے۔ بی بی فاطمہ کا بھی اتنا مقام ہے کہ یہ ایک میسیج ہے ہماری عورتوں کو کہ اگر کوئی یتیم بھائی بہن کا بچہ آئے تو ٹیک کیئر کرو۔ کیا بول رہا میں، تو بی بی فاطمہ حالت یہ تھی جناب ابو طالب کے گھر میں روز صبح میں سفرہ بچھتا تھا ناشتے کے لیے، لنچ کے لیے۔ اس رسول کا سن کیا ہے 8-9 ایئرس، 7-8 سال کے، اور جناب ابو طالب اتنے بڑے چاچا ہے۔ اس وقت تک کھانا شروع نہیں کرتے تھے، روٹی شروع نہیں کرتے تھے جب تک 7 سال کا یتیم نہ آ جائے۔ کیوں؟ اللہ کا رسول اگر روٹی پہ ہاتھ رکھ دے، ایک روٹی رہے گی، مثال دے رہا، تو اس 10 آدمی کا 100 آدمی وہ ایک روٹی کھا سکتے ہیں۔ آپ کو تعجب ہو رہا نا کہ what مولانا is talking۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا ہوا تھا؟ دعوت ذوالعشیرہ جو پہلی دعوت تھی اس میں ایک بکرا کٹا تھا، ایک 20-25 روٹی تھی، خورما رکھا ہوا تھا، روٹیاں 20-25 رکھے، لوگ کتنے تھے؟ 150 کے قریب۔ مکے کے پورے کافر اور مشرکین جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، سارے صحیح بخاری کے جو ٹیررسٹ ہیں نا سب تھے۔ میں نام کسی کا نہیں لے رہا، صحیح بخاری کا ریفرنس ہے، جا کے دیکھو صحیح بخاری میں کیا لکھا ہوا ہے۔ پوری جنگیں انہوں نے تو لڑی رسول سے، ظلم انہوں نے ہی تو کیا مکے میں رسول کو۔ تو یہ سارے کے سارے آئے۔ ابو جہل نے جب کھانے کو دیکھا تو ابو طالب سے کہنے لگا ابو طالب اتنے لوگوں کو بلا لیا، اتنا سا کھانا؟ اس لیے کہ یہ لوگ کھانے والے، میں تو عرب میں رہا، پوری میری زندگی عرب میں گزری، یہ لوگ عرب جو ہے دونوں ہاتھوں سے کھاتا ہے، ایک ہاتھ سے نہیں کھاتا، اس سے بھی کھائے گا، اس سے بھی کھائے گا، بکرے کو ایسا کھینچے گا دونوں ہاتھوں سے۔ تو یہ دو ہاتھ سے کھانے والے، اب آپ نہیں کھانا۔ ان لوگوں نے کیا کیا؟ کہا اتنا سے لوگوں کو بلا کے اتنا کھانا؟ ابو طالب نے کہا گھبراتا کیوں ہے، تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ جب دعوت کھانے کو شروع کرنے کے لیے کہا تھا تو اللہ کے رسول نے ہاتھ آگے روٹیوں پہ رکھا تھا، خورمے پہ رکھا تھا، کہا اب کھاؤ۔ پورے ٹوٹے عرب کا جو سارے کافر و مشرکین اتنا کھایا جتنا کھایا تھا اتنا ہی باقی موجود تھا۔ یہ برکت ہے رسول کے نام کی۔ آج بھی اگر تم موا میں یہ چاہتے کہ تمہارے رزق میں برکت ہو، یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں بہت برکت ہو، ہر مہینے جو سودا لاتے ہو نا گروسری، اس پہ یا محمد یا علی لکھ دو۔ کیا سن رہے یار؟ لکھ کے دیکھو، جو چیز لاؤ کھانا شروع کرنے سے پہلے جس پتیلی میں تم کھانا بنا رہے اس 100 آدمی کی دعوت ہے، تبرک کے لیے مت کرو، تبرک میں تو مولا حسین خود برکت دے دیتا۔ کیا بول گیا میں؟
مجلس پہ ٹرائی مت کرو، مجلس پہ ٹرائی مت کرو. یہ نیاز ہے حسین، اس میں تو حسین ابن علی برکت دے تھے. تمہارے نارمل بیٹیوں کی شادی کرتے، دعوتیں کرتے نا، جب بھی کوئی دعوت ہو اس میں یا رزق کے اوپر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، ایگزامپل تم انگلش میں لکھ رہے YAMOHD صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یا علی ابن ابو طالب، پورا مولا کا نام، پھر AS کر دینا علیہ السلام، لکھ کے 2 سرکل کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہم، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل. اس انگلی سے لکھ. اس کے بعد دیکھو تو کیسی برکت ہوتی، اس نام کی برکت.